بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عباس جعفر۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع 28 ستمبر کو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے پیٹرولیم کی جو ذیلی کمیٹی ہے، جسے سب کمیٹی کہا جاتا ہے، اس کا اجلاس ہے۔ اس اجلاس کے کنوینر پرنس احمد عمر احمدزئی صاحب تھے، جبکہ اس کے اراکین میں سینیٹر فدا محمد خان اور سینیٹر سعدیہ عباسی صاحبہ تھیں۔ اس اجلاس کا مقصد پاکستان اور بالخصوص بلوچستان میں آئل اینڈ گیس کے شعبے میں جتنی بھی کمپنیاں ہیں، ان کی طرف سے یہ معلومات لینا تھا کہ وہ جو سوشل سیکٹر ہے اس پر کتنی فنڈنگ کی انہوں نے کی ہے، لوگوں کی جو جہاں سے وہ تیل اور گیس نکال رہے ہیں یا اس سے استفادہ کر رہے ہیں، وہاں کی مقامی آبادیوں کے لیے انہوں نے کیا خدمات انجام دی۔ اس مقصد کے لیے پورے ملک کی جتنی بھی کمپنیاں پورے ملک میں کام کر رہی ہیں، ان سب کو مدعو کیا گیا تھا، بلایا گیا تھا، لیکن صرف 2 کمپنیاں اس میں آئیں، ایک OGDCL تھی اور ایک PPL تھی۔ لیکن ان 2 کمپنیوں نے جو ہمیں اعداد و شمار بتائے، وہ ہمارے لیے اجلاس کے لیے وہ خوش آئند بھی تھے اور حیران کن بھی تھے۔ یعنی یہ 2 کمپنیاں تھیں، انہوں نے گزشتہ 5 سال کے دوران 2018 سے 23 کے دوران 10 ارب 14 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زیادہ پیسے خرچ کیے، اور یہ اخراجات 10 اضلاع پر میں کیے گئے، جن میں نوشکی، خاران، باشق، خزدار، کلات، ڈیرہ بگٹی، کولو، مسخیل، بارکھان وغیرہ یہ شامل ہیں۔ یہ 10 ارب 14 کروڑ 50 لاکھ روپے ایک خطیر رقم ہے، جس کے اگر صحیح معنوں میں خرچ کی گئی ہے تو اس کے واضح اثرات نظر آنے چاہیے۔ لیکن کمیٹی نے میں بشمول پرنس احمد عمر احمدزئی صاحب، جن کا تعلق کلات سے ہے، انہوں نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ان کا تعلق خود کلات سے ہے، لیکن اور کلات کا نام بھی اس فنڈنگ میں شامل ہے، لیکن انہیں گراؤنڈ پہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ اسی طرح دیگر جو 2 اراکین ہیں، وہ بھی تجربہ کار پارلیمنٹرین ہیں، انہوں نے بھی اس تشویش کا اظہار کیا کہ یہ فنڈنگ نظر آنی چاہیے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بلوچستان کے لوگ اس سلسلے میں بہت حساس ہیں کہ ان کے وسائل جو زیادہ تر معدنیات پر مشتمل ہیں، وہ ان سے استفادہ تو اور لوگ کرتے ہیں، جبکہ ان کا ایک طرح سے استحصال ہو رہا ہے، کیونکہ ان کا اس سے کوئی انہیں فائدہ نہیں مل رہا۔ حالانکہ اگر انہیں اس بات سے آگاہی دلائی جائے کہ اتنی خطیر رقم ان کی سوشل رسپانسبلٹی، یا جسے وہ CSR کہتے ہیں، یعنی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، جو ان کا شعبہ ہے ان کمپنیوں کا، اس کے تحت وہ خرچ کرتے ہیں، تو اس سے یقینی بات ہے لوگوں کی جو مایوسی ہے اس میں بہت حد تک کمی آ سکتی ہے۔ اگرچہ ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فنڈنگ بہت کم ہے آمدنی کے حساب سے، کیونکہ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتانا چاہوں کہ نواب اکبر بگٹی صاحب نے اپنی زندگی میں مجھے ایک باعتماد ذریعے نے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ حساب لگوایا تھا کہ اگر 1 پیسہ فی جو CFT ہے گیس کا، اگر اس پہ ٹیکس لگایا جائے مقامی ڈیولپمنٹ کے لیے، تو ڈیرہ بگٹی کو سالانہ 6 ارب روپے ملتے ہیں، اور اگر ڈیرہ بگٹی جیسے شہر کو سالانہ 6 ارب روپے دیے جائیں تو یقیناً وہ پیرس سے زیادہ خوبصورت بنایا جا سکتا ہے اور اس کا ماحول سے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے۔ لیکن یقینی بات ہے کہ نہ تو یہ پیسے مل رہے ہیں اور نہ ان کی اسپینڈنگ اسی طرح سے ہو رہی ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اسپینڈنگ کو صحیح معنوں میں اس پر تحقیق کی جائے کہ یہ کہاں خرچ ہوئے ہیں، اور جو تفصیلات فراہم کی گئی اجلاس کو، ان کے مطابق تعلیم، صحت، فراہمی آب اور انٹرنشپ وغیرہ اور نوجوانوں کو وظائف اس پہ دیے جا رہے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا جو لوگ ان سے استفادہ کر رہے ہیں وہ واقعی وہاں کے مقامی لوگ ہیں اور انہیں اس بارے میں پتہ ہے، یا صرف خانہ پوری ہے اور باقی لوگ جو دیگر علاقوں کے لوگ ہیں ان کو اس سے فائدہ دیا جا رہا ہے اور ان کا نام جو ہے وہ مقامی طور پہ لیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ جبکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کمپنیوں کے جو ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں مقامی اضلاع کے، ان کے ساتھ براہ راست جوائنٹ اکاؤنٹ ہیں، اگرچہ انہیں اس سلسلے میں کوئی آڈٹ کا اختیار تو حاصل نہیں ہے، لیکن وہ اس میں فنڈ فراہم کرتی ہیں، اور یہ فنڈ جو مقامی MNAs ہیں، یہ جو چیئرمین ہیں، ان کی جو گائیڈ لائن ہے اس کے تحت خرچ کیے جاتے ہیں۔
اتنی بڑی رقوم خرچ کی جاتی ہیں لیکن ان کا نہ کوئی آڈٹ ہے، نہ ان کے سلسلے میں کوئی چیز نظر آتی ہے کہ واقعی ایسا کوئی کام ہو رہا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ایسی چیزوں کی نشاندہی کی جائے، اور خصوصاً اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ بعض اوقات ایک اسکیم کو ایک محکمہ بناتا ہے لیکن 6 محکمے یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بنائی ہے اور ہم نے یہ بنائی ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یعنی آپ اس کا کوئی کراس چیک نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی اتنی کوارڈینیشن مؤثر ہے کہ پتہ لگے کہ فلاں اسکیم کون سے محکمے نے۔ پیٹرولیم کی جو یہ کمیٹی ہے اس کے چیئرمین بھی بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، عبدالقادر صاحب، اور اس کے 6 اراکین جو ہیں ان میں پرنس احمدزئی صاحب ہیں اور دیگر لوگ ہیں، ان کا تعلق بلوچستان سے ہے یا وہ بلوچستان کے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ آئندہ آنے والے اجلاسوں میں جو دیگر تیل اور گیس تلاش کرنے والی کمپنیاں ہیں وہ بھی اپنی تفصیلات پیش کریں گی اور اس سلسلے میں لوگوں کو مزید آگاہی ملے گی۔ میں یہاں جو بلوچستان کے نمائندے ہیں، خصوصاً جو بلدیاتی نمائندے ہیں، ان سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مقامی طور پر نظر رکھیں کہ ان کے جو حلقے ہیں، جو ان کے علاقے ہیں، وہاں پہ کون سے ادارے کون سے کام کر رہے ہیں اور کیا وہ کام صحیح بھی ہو رہے ہیں، ان کا معیار صحیح ہے، اور جو دعوے کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں، یا ایک کام کو 6 ادارے اون کر رہے ہیں اور ان کے نام پہ فنڈز وہ ہڑپ کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو جو آئندہ آنے والے اجلاس ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دلاتے رہیں گے، اور ساتھ میں آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک آتی رہیں، اور پروگرام کے بارے میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔